غذائیں انسانی زندگی کا اہم جزو ہیں جو انسان کو زندہ اور توانا رکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ کھانا کھانا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، لیکن غذا سے اسی صورت بھرپور فائدہ حاصل ہوگا جب نظام ہاضمہ کے مسائل کا سامنا نہ ہو۔ ہماری صحت اور جسم کی کارکردگی کا دار و مدار نظام انہضام پر ہوتا ہے، کیونکہ صحت کی بحالی کے لیے نظام انہضام کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح پورے جسم کے میٹابولزم کا دار و مدار بھی نظام انہضام پر ہوتا ہے۔ اگر یہی صحیح نہ ہو تو انسان صحت کے بہت سارے مسائل کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کا کھایا گیا کھانا دیر سے ہضم ہوتا ہے، گیس بنتی ہے، کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہوتا ہے، بار بار کھٹے ڈکار آتے ہیں یا قبض رہتی ہے، تو سمجھ لیں آپ ہاضمہ کی کمزوری کا شکار ہیں۔ لیکن اہم سوال یہ ہے کہ ہمارا ہاضمہ خراب ہوتا کیوں ہے اور کیسے ہم اسے صحت مند بنا سکتے ہیں۔ تو آئیے ان وجوہات کو جان لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ہاضمہ خراب ہوتا ہے۔ ان میں سر فہرست تیز کھانے کو اچھی طرح چبا کر نہ کھانا، خالی پیٹ چینی یا میٹھی چیز کا استعمال کرنا، بھوک نہ ہونے کے باوجود زبردستی کھانا کھانا، کھانے کے فوری بعد نہا لینا، کھانے کے بعد جلدی لیٹ جانا، ایسا کھانا کہ جس میں فائبر موجود نہیں ہے، اس کے ساتھ سیلڈ نہ کھانا یا سیلڈ کو کھانے کے بعد کھانا، کھانے کے بعد وافر مقدار میں پانی پینا، سارا دن پانی کا کم استعمال کرنا، پیٹ بھر کر کھانا کھا لینا، کھانے کے فوری بعد چلنا یا ایکسرسائز کرنا، زیادہ وقت بیٹھ کر گزارنا، چکنائی والی اشیاء کا زیادہ استعمال کرنا، کھانے کے فوری بعد لیٹ جانا یا سو جانا، یہ ساری چیزیں نہ صرف معدہ کو کمزور کرتی ہیں بلکہ دیگر جسمانی امراض کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم جان سکیں گے کہ کون سی چیزیں معدے کے لیے نقصان دہ ہیں اور کون سی چیزیں معدے کے لیے فائدہ مند ہیں۔ سب سے پہلے معدے کے لیے مضر اور نقصان دہ اشیاء کے بارے میں بات کرتے ہیں، جس میں سر فہرست ترش اشیاء جیسے مالٹا، کچا آم یا کوئی بھی ایسا پھل جس کا ذائقہ کھٹا ہو۔ یہ فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں اور زیادہ فائبر سے کچھ افراد میں بد ہضمی کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ لہٰذا اگر پیٹ ٹھیک نہ ہو تو ایسی چیزوں سے اجتناب کریں، اور اگر پیٹ ٹھیک بھی ہو تو اعتدال میں رہ کر کھائیں۔ اسی طرح مصنوعی مٹھاس والی غذائیں جیسے چاکلیٹ، ٹافی یا کیک وغیرہ، مصنوعی مٹھاس والی غذاؤں سے پیٹ میں درد یا ہیضے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ چیزیں معدے کے نظام کو سست بھی کرتی ہیں، لہٰذا مصنوعی مٹھاس والی غذاؤں کی 50 گرام مقدار بھی حساس افراد کو بیمار کرنے کے لیے کافی ہے۔ بہت زیادہ فائبر کا استعمال کرنا بھی معدے کے لیے نقصان دہ ہے۔ ویسے تو فائبر جسم اور صحت کے لیے بہترین جز ہے جو سبزیوں، پھلوں اور اجناس میں پایا جاتا ہے اور ہاضمے کو بھی بہتر بناتا ہے، لیکن اگر یہ چیزیں زیادہ مقدار میں کھا لی جائیں تو نظام ہاضمہ اس سے مطابقت میں مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ گیس اور پیٹ پھولنے کی صورت میں نکلتا ہے۔ تلی ہوئی غذائیں بھی معدے کے لیے نقصان دہ ہیں، جیسے سموسہ، پکوڑا، کچوری وغیرہ میں چکنائی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ چیزیں نہ صرف معدہ کو تباہ کرتی ہیں بلکہ ہیضہ کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ تلی ہوئی غذاؤں میں مسالہ جات کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے اور ان اشیاء کو زیادہ تر گھی میں تیار کیا جاتا ہے جو کہ انسان کے معدہ کو کمزور کر دیتی ہیں۔ اسی طرح تیز مرچ مسالہ والی غذائیں نہ صرف معدہ کو خراب کرتی ہیں بلکہ سینے میں جلن اور تیزابیت کا سبب بھی بنتی ہیں۔ لہٰذا کم مسالہ جات والی غذائیں انسانی زندگی کے لیے بہت مفید ہیں، جبکہ بازاری اور تیز مرچ مسالہ والی چیزیں معدہ کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ کچا دودھ یعنی دودھ کو بغیر ابائل کیے نوش کرنا معدے میں گیس اور تیزابیت کا سبب بنتا ہے۔ امریکی غذائی ماہرین نے عام دستیاب دودھ کے ہزاروں نمونوں کا تجربہ کرنے کے بعد یہ انکشاف کیا ہے کہ کچے دودھ میں اینٹی بایوٹک دواؤں سے
مزاحمت رکھنے والے جیم کی زیادہ مقدار موجود ہوتی ہے، لہٰذا دودھ کو اچھی طرح ابائل کرنے کے بعد ہی استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ کچا دودھ پینا ٹی بی کے مرض کا سبب بنتا ہے۔ کولڈ ڈرنکس کے نقصانات سے ہر انسان بخوبی واقف ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں مہمان نوازی کے لیے کولڈ ڈرنکس کو فرض سمجھا جاتا ہے۔ تاہم بطور پاکستانی ہمیں اپنی روایتی مشروبات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں گنے کا رس، قدرتی جوس، لسی، دودھ یا قہوہ وغیرہ سے مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو معدے کو نقصان پہنچاتی تھیں اور ساتھ ساتھ دیگر انسانی امراض کا پیش خیمہ ثابت ہوتی تھیں۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ صحت اور بہتر نظام ہاضمہ کے لیے کون سی غذائیں مفید اور ضروری ہیں۔ نمبر 1، پپیتا۔ پپیتا انزائم اور دیگر اجزاء سے بھرپور پھل ہے جو کہ نہ صرف نظام انہضام کو غذا کے ٹکڑے کرنے میں مدد دیتا ہے بلکہ اس میں وٹامن اے، بی اور سی بھی پایا جاتا ہے جو کہ جسم سے فاسد اور زہریلے مواد کے اخراج کو یقینی بناتے ہیں۔ قہوہ جات۔ چائے کی بنسبت قہوہ جات کا استعمال معدے کے لیے بہت مفید ہے کیونکہ زیادہ چائے پینا معدے میں تیزابیت، سینے میں جلن اور گرمی کا سبب بنتا ہے، جبکہ چائے کی جگہ اگر ادرک اور پودینہ کا قہوہ استعمال کیا جائے تو نہ صرف نظام انہضام ٹھیک ہوگا بلکہ بیشتر جسمانی امراض سے چھٹکارا بھی حاصل ہوگا، جس میں سر فہرست موٹاپا اور جسمانی کمزوری شامل ہے۔ دہی نظام ہاضمہ کے لیے بہت مفید تصور کی جاتی ہے کیونکہ یہ معدہ کو فائدہ مند بیکٹیریا فراہم کرتی ہے جو کہ غذا ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ مختلف طبی تحقیق رپورٹس میں یہ بات واضح آ چکی ہے کہ ناشتہ میں دہی کھانے کی عادت معدہ کے جملہ امراض سے نجات کا سبب بنتی ہے۔ پانی پینا۔ صحت مند ہاضمہ کے لیے جسم میں پانی کی مناسب مقدار کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پانی نہ صرف ٹھوس غذاؤں کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے بلکہ ضروری اجزاء کو مناسب طریقے سے جذب بھی کرتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پینا نظام انہضام کو بیدار کر کے میٹابولزم کی مقدار کو بڑھا دیتا ہے۔ سونف کا پانی جسم میں موجود زہریلے مواد کی صفائی کے لیے بہترین ہوتا ہے اور نظام ہاضمہ کے مسائل کو دور کرتا ہے۔ نظام ہاضمہ ٹھیک ہو تو جسمانی وزن میں کمی لانا آسان ہو جاتا ہے۔ سونف نہ صرف غذائی نالی کو سکون پہنچاتے ہیں جس سے گیس کا اخراج ہوتا ہے اور پیٹ پھولنے کا عارضہ کم ہو جاتا ہے۔ سونف پھانک لیں یا قہوہ بنا لیں، دونوں صورتوں میں مفید ہے۔ انزائم بنیادی طور پر کھائے گئے کھانے کو توڑتے ہیں اور انہیں ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ ہمارے منہ میں بھی موجود ہوتے ہیں اور پیٹ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ انزائم ہمارے تھوک میں بھی موجود ہوتے ہیں اور جب ہم کھانے کو اچھی طرح چباتے ہیں تو یہ کھانے میں مکس ہو کر کھانے کو بریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ کھانے کو اچھی طرح چباتے ہی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے تھوک کھانے میں اچھی طرح مکس نہیں ہو پاتا۔ اسی طرح یہ انزائم ہمارے پیٹ میں بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کھانے کے ساتھ یا کھانے کے بعد زیادہ مقدار میں پانی استعمال کرتے ہیں تو یہ انزائم کمزور پڑ جاتے ہیں اور کھانے کو ٹھیک طرح سے بریک ڈاؤن نہیں کر پاتے۔ لہٰذا جب بھی کھانا کھائیں تو کھانے کو اچھی طرح چبا کر کھائیں اور کھانے کے ساتھ یا فوری بعد میں پانی کا استعمال کم کریں۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور سب کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔